بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الامام الحافظ الحجة امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی یروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لأخیه یا کافر فقد باء به احدهما وفي رواية أخرى فقد باء بها أحدهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادر مکرم مولانا علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب اور اس مجلس کے اہتمام کرنے والے منتظمین، میرے استاد محترم حضرت اقدس مولانا محمد عادل اور حضرات مشائخ اعظام، مجھے آپ معاف رکھیں، بلوچ آدمی ہوں، مجھے اردو آتی بھی نہیں ہے، اور یہ اپنی فصاحت و بلاغت کے چادر کے نیچے حقائق کو چھپانا بھی مجھے نہیں آتا، ہیرا پھیری کر کے یہ چیز مجھے قطعا نہیں آتی، اس لیے ہم کشتیاں جلا چکے ہیں، اس کے بعد گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ آدمی اپنے سامنے بھائی کو کہہ دے یا کافر فقد باء بی احدہما، اگر وہ گندا کافر ہے، کیچڑ ہے، تو فٹ بال جا کر کے وہیں لگے گا، واپس آئے گا نہیں، وہ کافر ہے، اور اگر وہ کفر کے مستحق نہیں ہے تو یہ کلمہ کہنے والے کے چہرے پر آئے گا، یہ خود کافر بنے گا۔ اب یہاں جتنے لوگ تشریف فرما ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جماعت اسلامی والے ہو، شین و یا اور عین و ہا، آپ لوگ سمجھ گئے؟ شین و یا، عین و ہا، شین سے شیطان، یا سے یہودی، اور عین سے عیسائی، ہا سے ہندو مراد ہے۔ شیطان، یہودی، عیسائی، ہندو چاروں مل کر کے یہ شیعہ بنے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے بلوچی میں کہتے ہیں کہ شف 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 نہ کرو، صاف صاف کہہ دو شفتالو۔ آڑو کو ہم لوگ بلوچ لوگ کہتے ہیں شفتالو۔ کچھ لوگ جو ہے نا بڑے بڑے حقائق کو وہ نیچے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باتیں دو ہے بخاری کی اس حدیث کے روشنی میں۔ ہمارے اکابرین حضرت اقدس حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے نرم انسان ہے، امداد الفتاوی کھول کر کے دیکھیں، انہوں نے ان کی تکفیر کی ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم تکفیر نہیں کرتے، کسی کو کافر بناتے نہیں ہے، بتاتے ہیں۔ ہم کافر کسی کو بناتے نہیں ہیں، پاخانہ پہلے سے پاخانہ ہے، میں اس کو پاخانہ بتاتا ہوں، میں نے پاخانہ بنایا نہیں ہے، بتاتا ہوں پاخانہ۔ اشرف علی تھانوی نے تکفیر نہیں کی ہے، کافر بتایا ہے۔ اللہ محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ جتنا سخت ہے ان کے بارے میں شاید دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ حضرت اقدس علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ الشیعۃ وعقائدها وتاریخها، آج پورے عرب کے اندر اس کتاب کو پذیرائی حاصل ہے۔ حضرت اقدس مولانا بنوری رحمت اللہ علیہ کہ معارف السنن میں آپ دیکھیں، آدمی ایسا لگتا ہے کہ یہ شعر جو ہے نا ابھی چپٹ پڑ رہا ہے۔ کتابیں سینکڑوں آپ کو گنوا دوں گا، جب یہ کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا اس کے بعد زبان پر باہر لانے میں کیوں ڈرتے آپ؟ جب یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا، جب آپ نعرہ لگائیں نہ لگائیں میری تقریر چھوڑ دیں، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب دو باتیں ہیں، اگر یہ کافر ہے تو پکی بات ہے کافر ہے، اور اگر اکابرین نے غلط تکفیر کی ہے تو اکابر کافر بن جائیں گے، آپ کی مرضی۔ یہ بخاری کی روایت میں نے آپ کو بتائی، کوئی ہے ماں کا لال مجھے یہاں جواب دے دے، آسان نہیں ہے کوئی اس طرح۔ من قال لأخیہ یا کافر فقد باء بہ وفی روایت اخری بہا احدہما، کہنے والا کافر ہوگا یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ واقعتاً کافر۔ باقی مسئلہ رہ گیا کہ ابھی ہمیں پتہ چل گیا ہے، ابھی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ صحابہ کو گالی دیا۔ آپ سوئے کہاں تھے؟ اتنے زمانے سے آپ کہاں تھے کہ ابھی آپ کو پتہ چل گیا؟
یہ 1500 سال سے جو کتابیں لکھی جا رہی ہے یہ آپ کو معلوم نہیں؟ ابھی آپ بتا رہے ہمارے اکابرین کیا صرف علماء دیوبند ہے؟ اکابرین تو اصل صحابہ اور تابعین تبع تابعین ہے۔ البرکت ما اکابرکم مستدرک حاکم کی پہلی جلد میں اور بخاری جلد ثانی میں بھی اس روایت کو کئی اسانید سے نقل کیا گیا۔ اکابر علماء دیوبند، اکابر بریلوی اور اکابر اہل علماء حدیث، یہ بعد کے اکابر ہے۔ کروڑوں ایسے اکابروں کو جمع کرو، اصل اکابر صحابہ اور تابعین۔ البرکت ما اکابرکم، ایک آدمی عام کسی چرسی اور نشے والے آدمی کی تکفیر کرے وہ کافر بنتا ہے، کوئی چاہے شیخ الحدیث ہے، اس کی داڑھی ناف تک پہنچے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کوئی آدمی کسی عام چرسی اور کسی عام آدمی کی تکفیر کرے وہ پکا کافر ہوگا۔ مولوی کو احتیاط سے قدم رکھنا ہے۔ لیکن معاف کیجئے گا، کتاب کا حوالہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں مفتی ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، تنبیہ الولاۃ والحکام علی شاتم خیر الانام، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ذرا سن لینا کہ اگر قطعی الکفر کو کوئی کافر نہیں کہتا وہ خود کافر ہے۔ میں نے کتاب کا حوالہ بتایا آپ کو، میں یہی رہتا ہوں، تنبیہ الولاۃ والحکام علی شاتم خیر الانام۔ اس لیے اب اس وقت میرے استاد بیٹھے ہوئے حضرت اقدس مولانا عادل صاحب اور میں سلیم اللہ کی قبر پہ قربان جاؤں، یہ سب کچھ اسی کا فیض ہے، یہ سب اسی کا فیض ہے۔ آج اگر میرے شیخ زندہ ہوتے، خدا کی قسم شاید ہم اس طرح پریشان نہ ہوتے۔ اس نے ہر جگہ پر ہماری رہنمائی کی، اس نے پرویز جیسے مشرف کو کہا کر، میں سلیم اللہ بیٹا تو ہوتا کون، اپنی شکل تو دیکھ لے۔ آج سلیم اللہ تیرے قبر پہ قربان جاؤں۔ مولانا حبیب الرحمن صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کے امیر کوئٹہ والے، جب حضرت اقدس کا انتقال ہو گیا میرے ساتھ چمٹ کر کے رونے لگے، ادھر سے چوم رہا ادھر سے چوم رہا مجھے نالائق کو، کہنے لگے کہ مولوی منظور خدا کی قسم چراغ لے کر کے کائنات میں گھوم رہا ہوں، سلیم اللہ نظر نہیں آ رہا۔ میں عرض کر رہا تھا علامہ شامی کی کتاب ہے تنبیہ الولاۃ والحکام علی شاتم خیر الانام۔ اگر ایک آدمی کہتے مجھے ابو جہل کے کفر میں شک ہے، عتبہ کے کفر میں شک ہے، شیبہ کے کفر میں شک ہے، ولید کے کفر میں شک ہے، قارون کے کفر میں شک ہے، وہ تیرے شک سے، تیرے مسلمان کہنے سے مسلمان نہیں بنیں گے، لیکن تو پکا خود کافر بنے گا۔ اس لیے اس قاعدہ کو دیکھ لے مفتی حضرات بیٹھے ہوئے کہ قطعی الکفر کے کفر میں شک کرنے والا یا قطعی الکفر کو مسلمان کہنے والا وہ خود چھٹی کرے گا۔ میرے پاخانہ اور لڈو پاخانہ کو اور گند کو میرے کہنے سے وہ لڈو نہیں بنے گا، میرے کہنے سے وہ جلیبی نہیں بنے گا، لیکن مجھے اپنا علاج کرنا چاہیے، نقصان میرا ہوگا۔ اس لیے یہ گند پہلے ہی سے ہے، کبھی اس کا ظہور زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی ظہور ہوتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ پوری پلاننگ ہے، لگتا یہ ہے کہ ملک کو ختم کرنا ہے۔ میرے ایجنسی والے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میرے گزارش ہے، تمام ایجنسی مملکت اسلامی خدا پاکستان ہمیں محبوب ہے، ہم ملک کو بچانا چاہ رہے ہیں، اور اکابرین نے، مسلمانوں نے، بریلوی ہو، جماعت اسلامی اور اہل حدیث، یاد کیجئے گا شیعہ کا اس ملک میں کوئی کردار نہیں بنانے میں، کوئی نہیں۔ اور آج قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ایران حملہ آور ہو، ہندو ہمارے ساتھ دے گا، اور یہودی نہیں، عیسائی ہمارے ساتھ، یہودی نہیں، عیسائی جو بھنگی ہے وہ ہمارے ساتھ دے دیں گے، ہندو ہمارے ساتھ دے دیں گے، سکھ ہمارے ساتھ دے دیں گے، اللہ کی قسم شیعہ تمہارے ساتھ نہیں دے گا، وہ ایران کے ساتھ دے گا۔ یہ پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ اس لیے جو اہل اقتدار یہاں جو ادارے والے موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اکابرین جو کچھ کہیں گے، ہم نے بہت کچھ صبر کیا، اس وقت تک ہم صبر کریں گے، لیکن اللہ کے لیے لگتا ہے اس ملک کو خاندان جنگی کا مرکز بنانا چاہ رہے ہیں لوگ۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ شام والے حالات، کیا سعودیہ کو نچانے میں ایران کا ہاتھ نہیں ہے؟ کیا حوثیوں میں ایران کا ہاتھ نہیں ہے؟ کیا دبئی کو نچانے میں ایران کا ہاتھ نہیں ہے؟ کیا اسرائیل کے اندر ایران کا ہاتھ نہیں ہے؟ کائنات میں کون سی فساد ہے، کون سی جھگڑا ہے، کون سی لڑائی ہے جس میں ایران کا ہاتھ نہیں ہے؟ ہمت ہے مجھے بتا دینا۔ اور آپ گئے بھی نہیں ایران، ایران میرا ملک ہے، آپ میں سے کسی کا بھی ملک نہیں ہے، آپ ایران گئے بھی نہیں ہے۔ ایران میں میرے
میرے عزیز ہزاروں کی تعداد میں بلوچ برادری رہ رہے ہیں، میں ایران سے واقف ہوں، میں عالمی مقابلوں میں بھی گیا ہوں، ان جیسا بدبودار کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آگے مسئلہ میرے استادوں کے حوالے، جو فیصلے دے دیں گے عادل صاحب پہ قربان جاؤ، منظور وہی کرے گا۔ علامہ اورنگزیب فاروقی اور حضرت اقدس سے انشاءاللہ مفتی منیب الرحمن سے بھی ملاقات ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ اہل حدیث ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہاں ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ SOPs اس میں اہل حدیث حضرات نے کچھ بھی نہیں کیا، کیا باتیں کرتے ہو؟ ابتسام الہی ظہیر نے جس طرح ان کو للکارا، آپ میں سے کسی نے نہیں للکارا، کیا بات کرتے ہو؟ اس طرح باتیں نہ کرو، کہنا تو آسان ہے۔ آج تک بھی تمہارے 6 فٹ کی نمازیں ہو رہی ہے۔ اخبار امت میں آپ نے پڑھا ہوگا، میرے جمعہ میں 6-7 ہزار کا مجموعہ تھا۔ اللہ کی قسم کبھی نے SOPs کیا ہے، نہ کروں گا۔ آئے میرے پاس بھی جرنل آئے، میرے پاس بھی کرنل آئے، میرے پاس بھی میجر آئے۔ بات صاف سی ہے، جب مصیبت آ جاتی ہے لوگ بیماریوں میں مسجد کے طرف دوڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی گھر میں 6 آدمی جمعہ نماز ادا کریں، گھر میں 6۔ میں نے کہا میرے تو 9 بیٹے ہیں، 6-7 بیٹی ہیں، 6 تو نہیں ہو، ان کو بھی 2 جگہ تقسیم کروں، ان کو بھی کیا کروں؟ کہنے لگے کہ حضرت آپ اعلان کریں۔ میں نے کہا ڈر لگتا ہے مجھے کہ میں کہوں جمعہ نہیں ہوگا، اللہ مجھے گنگا نہ بنا لے، میں نہیں کر۔ کہنے لگے اپنے کسی استاد سے، میں نے کہا استاد رو رہے، تم رینجر والوں کو بھیجو وہ اعلان کرے۔ آخر وہ فوجی بھی بات سمجھ گئے، کئی لوگوں نے بات کی، کہنے لگے اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو، حضرت آپ کو بالکل اجازت ہے۔ پھر ایجنسی والا آ گیا، انہوں نے کہا ہمیں اوپر سے حکم ہے، یہ 11,000 وولٹیج تار ہے، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، کرنٹ لگاتا ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے جو میرے اساتذہ کا جو حکم ہوگا، مشورہ ہوگا، اور اداروں سے اپنے ہمارے ادارے ملک کے مفاد میں کام کر رہے، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ان گھوڑوں کو نہیں کہہ سکتا، یہ کہتا ہوں ان کتوں کو روکو، گھوڑوں کو لگام دینے کا نہیں کہوں گا، ان کتوں کو روکو۔ باقی ہم کوئی نامرد اور کھدڑے پیدا نہیں ہوگے، ہم صحابہ کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ کل مجھے ایک DSP نے فون کیا، کہنے لگے مولوی منظور مجھے سمجھ میں آ گیا، آپ کو معلوم ہوگا میں کئی سال سے اعلان کر رہا ہوں، میں ایران میں بھی گیا ہوں، لڑائی ہو گئی، اہل بیت کے وارث میں ہوں، علی کا وارث میں ہوں، فاطمہ کا وارث میں ہوں، حسن کا وارث میں ہوں، حسین کا وارث میں ہوں، تو مجھ سے قرآن سن لے اور ان میں سے 2 صفحہ سنے الحمدللہ رب العالمین، خدا کی قسم الحمد بھی نہیں آتا۔ کیا بات کرتے ہو؟ جن سے خدا نے قرآن چھینا ان جیسا بے ایمان کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو آپ اشارہ کریں گے ہم اسی طرح کریں گے انشاءاللہ۔